إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، حاکم و رازق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک بحسن خوبی پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک آنے کو ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اکرام کے لیے، اس کی تقدس کے لیے اور روزوں اور قیام کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے رب العالمین سے کہ اے پروردگار عالم تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو بالکل دل و جان سے لگ جاتے اور رمضان المبارک کا روزہ رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، راتوں میں قیام کرتے، اللہ رب العالمین سے عاجزی کرتے مغفرت کے لیے۔ لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے
کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسی صورت میں ہمیں اپنی تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر کے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ زندگی میں انسان بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی مشقتیں کرتا ہے، اس کے بہت سارے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہمیں اپنے تمام کاموں کو مختصر کر کے سمیٹ کر کے رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں اس دنیا کے چکر میں اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی عاقبت کو مقدم رکھتے ہوئے دنیا کے تمام کاموں کو سمیٹ کر اللہ رب العالمین کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ پروردگار عالم کی سے عاجزی کرنی چاہیے، اپنے دعائے مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کے معافی کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص عبادت ہے قیام اللیل کا، اس کے تعلق سے ہے۔ باقی رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آئے گا، کیونکہ قیام اللیل، نماز تراویح، یہ بہت اہم عبادت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا۔ ہمیں اسی عمل کی تلاش ہونی چاہیے اور ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمیں ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا چاہیے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر کرنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تلاشنا چاہیے کہ اس مسئلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا عمل کیا تھا۔ جب ہم اس کو تلاش لیں گے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی معاملے پر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کی طرف ہم پلٹیں اور رسول کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث مبارکہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ وہاں ہمیں حل ملے گا، سارا حل ہمارے پاس قرآن و سنت میں ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو تو ہمیں خلفائے راشدین کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس مسئلے پر خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا۔ نماز تراویح یہ بڑی اہم عبادت ہے، اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بہت ہی پسند ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے، آج میرے ساتھ ایک چیز ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابی کیا معاملہ ہے، آخر ماجرا کیا ہے، کون سی چیز ایسی تمہارے ساتھ ہو گئی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھرانے کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں مع وتر کی 11 رکعتیں پڑھائیں۔ کتنی پڑھائیں؟ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی، آپ نے اسے پسند فرمایا۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے نہ روکا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، اگر کوئی امام نہیں ہے تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر مسجد میں ان کا خاص انتظام ہے تو وہاں آ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ اس پر بھی میں دلیل پیش کروں گا کہ مسجد میں آ کر کے اگر ان کے پردے کا انتظام ہے تو وہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جسے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ سے پوچھا گیا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں رات کی نماز کیوں کر ہوا کرتی تھی؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان وغیر رمضان الا 11 رکعۃ۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ امہات المومنین میں سے سب سے جو ہے معتبر زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز تہجد، یہی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کہلاتی ہے، کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ صراحت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، تو جو غیر رمضان ہوا کرتی تھی جو نماز، وہ نماز تہجد ہوا کرتی تھی، اس میں بھی اللہ کے رسول 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جب رمضان میں پڑھتے تب بھی وہ 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب دوسری طرف ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کتنی نماز پڑھائی؟ 8 رکعت، اور مع وتر کی 11 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ یہ کب پڑھائیں؟ آدھی رات کے بعد،
رات کا آدھا حصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی۔ جب صحابہ کرام کو اس نماز کے بارے میں معلومات ہوئی تو صحابہ کرام دوسری رات کو بہت زیادہ تعداد میں اس نماز میں شرکت فرمائی۔ پہلی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی تو وہ 23ویں رات تھی، وہ 23ویں رات تھی۔ اور جو دوسری نماز پڑھائی دوسری مرتبہ وہ 25ویں رات تھی، یعنی شب قدر کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز پڑھائی۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ جب 27ویں رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل کے ساتھ، بڑی طول کے ساتھ ہم سب کو نماز تراویح پڑھائی، اور 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھائی۔ کتنی؟ 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہ پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کرائی نماز تراویح کی وہ صرف اور صرف کتنی؟ 11 رکعت کی، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھائی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد مسجد نبوی میں موجود ہو گئی کہ مسجد تنگ پڑنے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہت، یہ رغبت صحابہ کرام کی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ فجر طلوع ہو جائے گی اور ہم وتر نہ پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور جب نماز پڑھا کر کے آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے میرے صحابہ، تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ ہاں تمہاری رغبت اور تمہاری چاہت اس نماز کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس لیے میں تشریف نہ لایا کہ انی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا۔ میں اس ڈر سے نہ آیا، نماز ہم نے منقطع کر دی، نہ پڑھائی، کیونکہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، فتعجزوا عنہا، تو تم اس سے عاجز آ جاؤ، اس پر عمل نہ کر سکو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات کو نہیں آئے۔ اب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 8 رکعت، مع وتر کے 11 رکعت۔ اب جو ہمارے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا، آپ نے جماعت کرائی، آپ نے جماعت کرائی، یہ تو سچ ہے، صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرا دی، کیونکہ اس وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، یہ خطرہ، یہ ڈر لاحق نہ تھا کہ یہ نماز ہمارے اوپر اب فرض کر دی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نماز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی اور جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، اسی جماعت کو 2 قاریوں کے درمیان اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرا دی۔ 2 قاری کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب و تمیم الداری رضی اللہ عنہما۔ حضرت سعید ابن یزید حدیث کے راوی ہیں، موطا امام مالک نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا؟ 11 رکعتیں، 11 رکعتا۔ وہ جو جماعت کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ پڑھانے والے کون؟ امام کون؟ تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث کے اندر صراحت موجود ہے،
نماز پڑھانے والوں کی بھی کہ وہ امام کون تھے، حکم کس نے دیا؟ حضرت عمر نے حکم دیا۔ امام حضرت ابی بن کعب وہ تمیم الداری کو حکم دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 11 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ ایک دوسری حدیث جو اختلاف کی باعث بنی وہ حدیث یہ ہے جس کے راوی یزید ابن رومان ہیں۔ کون ہیں؟ یزید ابن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر کا حکم موجود ہو تو حکم اعتبار ہوگا یا زمانہ اعتبار کرے گا؟ بھائی زمانے میں لوگ بہت کچھ کیا کرتے ہیں، زمانہ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اگر حکم ہے موجود ہے حکم تو حکم کا اعتبار ہوگا۔ یہاں حکم موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاؤ مع الوتر کے، اور وہاں جو دوسری رومان ابن یزید ابن رومان کی حدیث ہے کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ محدثین نے اس پر بڑا اختلاف لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ لکھتے ہیں کہ یزید ابن رومان اصل میں تو یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کو نہیں پایا ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، نسب الرایہ میں وہ لکھتے ہیں کہ رومان لم یدرک عمر، کہ یہ عمر کے زمانے کو انہوں نے نہیں پایا۔ تو جو راوی حضرت عمر کے زمانے کو ہی نہ پایا ہو ہم اسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے وہ چیز؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی عمر کے زمانے کو نہ پایا ہو، سنی سنائی بات کو اگر وہ نقل کرتا ہے تو اس کی اعتبار نہیں ہوگی، جبکہ اس بالمقابل اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول موجود ہے جو قول حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا گیا۔ تو عمل کس پہ ہونا چاہیے؟ اسی پر ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ نئی بدعت جو کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی بہترین بدعت ایجاد کی، تو وہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت نبوی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جماعت کرا چکے تھے۔ اسی جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اماموں کے مابین اکٹھا کر دیا اور پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے برخلاف اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے لکھا کہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو نہیں پایا۔ علامہ عینی حنفی، علامہ زعیلی حنفی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ یزید ابن رومان انہوں نے اللہ کے حضرت عمر کے زمانے کو نہیں پایا، اس لیے یہ حدیث منقطع ہے، فیہ انقطاع، اسی وجہ سے اس حدیث میں انقطاع ہے اور یہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ قابل عمل نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ ہمیں حدیث مصطفیٰ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھائی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھائی۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ جب آخری رات یعنی آخری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 27ویں رات کو، تو آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اکٹھا کیا تھا، اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اس رات اکٹھا کیا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی ہمیں لانا چاہیے، جہاں تراویح کی نماز کے لیے عورتوں کا انتظام ہو وہاں ہمیں لانا چاہیے۔ یہ سنت نبوی ہے، عورتوں کو اس سے منع نہ کیا جائے، عورتوں کو اس سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں مسجد میں لے آؤ اگر انتظام ہے پردے کا، ورنہ عورتوں کی سب سے بہترین نماز ان کا گھر ہے۔ یہ بات، اور اب اس پر ایک اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے کہ مکہ میں اور مدینہ میں یعنی حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تو ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے جس کے بنا پر وہ 20 رکعتیں نماز وہاں پڑھتے ہیں، اور آپ کیسے کہتے ہیں 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ تو کیا کبھی آپ نے حرمین شریفین کی نماز پر غور کیا ہے کہ کس طرح سے نماز پڑھائی جاتی ہے؟ وہاں 2 اماموں کے ذریعے سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ کتنے اماموں کے ذریعے سے؟ 2 اماموں کے ذریعے سے نماز پڑھائی جاتی۔ ایک 10 پڑھا کر کے ہٹ جاتا ہے، پھر دوسرا امام 10 پڑھاتا ہے۔ یہ حرمین شریفین یہ مرکز ہے دنیا کے مسلمانوں کا، اور اس مسجد میں، اس حرمین شریفین میں مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں، تو اختلاف نہ پیدا ہو، تنازع نہ کھڑا ہو، اس لیے وہاں کے ائمہ نے کہا 2 اماموں کے ذریعے سے نماز پڑھا دی جائے۔ جس کو 11 رکعت پڑھنی ہو وہ 1 رکعت پڑھ کر کے اس کی 11 ہو جائے اور وہ ہٹ جائے، جسے 20 پڑھنی ہو اپنے مسلک کے اعتبار سے تو وہ دونوں اماموں کی اقتداء کر لے، اس کی 20 ہو جائے۔ آپ نے اعتراض تو کر لیا کہ وہاں 20 پڑھی جاتی ہے، تو حرمین شریفین میں اور بھی عمل ہوتا ہے جسے آپ کیوں نہیں کرتے؟ حرمین شریفین میں سورہ فاتحہ خلف الامام پڑھی جاتی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آمین زور سے کہی جاتی ہے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ اور اسی طرح سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں رفعتین سے نماز ہوتی ہے، آپ رفعتین کیوں نہیں کرتے؟ جو ایک مسئلہ تمہارے من کی اگر مل جائے تو اسی کو پکڑ لیتے ہو جم کر، جبکہ وہ بھی آپ کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو حرمین شریفین میں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے پھر تو آپ کو اس طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی، تب تو آپ کا اعتراض بجا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کا اعتراض بجا نہیں ہے، پھر آپ کا اعتراض بجا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، سعودی حکومت اگر وہ 20 کے قائل ہوتی کہ واقعی 20 ہی سنت ہے تو مکہ اور مدینہ کی جتنی مسجدیں ہیں حرمین شریفین کو چھوڑ کر کے وہاں کیوں نہ 20 پڑھاتے؟ وہاں تو 8 ہی ہوتی ہے، 11 رکعت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے 1 میل دوری پر جو مسجدیں ہیں یا 500 میٹر دوری پر جو مسجدیں ہیں ان میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا کہ نہیں 20 رکعت ہی سنت کے مطابق ہے تو وہاں بھی 20 پڑھائی جاتی، لیکن پورے سعودی عرب میں جتنی بھی مسجدیں ہیں سب جگہ 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں سعودی عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کتنی پڑھائی جاتی ہے یا کتنی پڑھی جاتی ہے، یا آپ کے اعتراض پر ہم نے کہا کہ مسجدوں میں 11 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو دلیل حدیث مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے دلیل صحابہ کرام کا عمل ہے، ہمارے لیے دلیل خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ کسی خلیفہ سے، نہ تو حضرت ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، کسی سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، اور نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے یا آپ نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ تو سنت کا طریقہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ جتنا نبی نے کیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، جس پر خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے ہمیں وہ اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر یہ دین میں اضافہ ہوگا، یہ دین میں کیا ہوگا؟ یہ اضافہ ہوگا، اور اضافہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔
قطعاً قبول نہیں ہے۔ قبول وہی جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتلایا ہے، یہ ہے اصل طریقہ۔ ہماری اس مسجد عمار بن یاسر میں انشاءاللہ تعالی 11 رکعت مع الوتر پڑھائی جائے گی اور 1.25 پارے کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 1.25 پارہ پڑھایا جائے گا، 27ویں رات کو کلام پاک مکمل کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ سن لیں کہ قرآن پاک کا مکمل کرنا نماز تراویح میں یہ واجب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان جو رواج رائج ہے کہ 15 دن پڑھا کر کے کلام پاک کو مکمل کر دیا جائے اور لوگ نماز تراویح سے بے پرواہ ہو جائیں، اور ہوتے ہیں۔ ایک موٹی رقم دے کر کے حافظ صاحب کو تیار کیا جاتا ہے، نذرانہ موٹا دے کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر کلام پاک مکمل کر دیں، 2 پارے روزانہ پڑھیں۔ کیونکہ ہم دکاندار ہیں، ہم جو ہے کاروباری آدمی ہیں، ہم پورے مہینے نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ 15 دن کے اندر مکمل کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہے، دین آپ کے مرضی کے مطابق نہیں چلتا، آپ کو دین کے حساب سے چلنا ہوگا۔ یہ ہمارے خالہ بوبو کا گھر نہیں ہے، یہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ آپ اپنے من کے مطابق دین کو چلانا چاہتے ہیں، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مشغول ہیں، بزی ہیں اور نماز تراویح نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پڑھتے ہیں تو بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے فائدے کے لیے قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ، قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ نماز تراویح یہ پورے مہینے ہے، آپ پورے مہینے پڑھیں۔ اور قاری کو چاہیے کہ ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھے تاکہ سامعین کو، مقتدی کو سمجھ آ سکے کہ قاری پڑھ کیا رہا ہے۔ 5 پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے، کہیں 10 پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اور کہیں تو پوری ایک رات میں پورا کلام پاک مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے یہ دھوکہ ہے کلام پاک کے ساتھ اور مذاق ہے۔ اس پہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ملے گا، کیونکہ قرآن کو ہم نے قرآن کے حق کی طرح نہیں پڑھا، قرآن کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے، چند الفاظ باہر اور چند اندر۔ میرے بھائیوں، یہ مذاق ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، قرآن کو اس کے جو ہے مد اور غنہ کو ادا کرتے ہوئے پڑھا کرو تاکہ سامعین کو سمجھ آ سکے، سامعین سمجھ سکے کہ آخر قاری پڑھ کیا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ ان حفاظ کو آپ روکیں کہ آپ 2 پارے روزانہ نہ پڑھیں، آپ 5 پارے نہ پڑھیں، آپ ایک ہی پارہ پڑھیں، آپ آدھا پارہ پڑھیں، آپ ایک ہی پاؤ پڑھیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ کلام پاک کا مکمل کرنا یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اسی کو مکمل ہی کر لیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے نہ پڑھیں، آپ مشغول ہیں، بزی ہیں، آپ نہ پڑھیں، آپ کے اوپر حد متعین نہیں کی جاتی ہے، لیکن قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے دیں تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو جیسا کہ اس کا حق ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو رکھنے اور قیام کرنے کی اللہ رب العالمین تو ہمیں طاقت اور وسعت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح سے ہمارے تمام کاموں سے اللہ رب العالمین ہمارے آسانی فرما دے تاکہ ہم اپنے تمام کاموں کو سمیٹ سکیں، مختصر کر سکیں اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری جو نیت ہے، جو نیک نیت ہے، پروردگار عالم ہماری نیتوں کو پورا فرما دے اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں عطا فرما دے اور رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ رب العالمین ہمیں قبول کر کے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔
اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو کمزور ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کی جو ہے کمزوری کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین انہیں تندرست و توانا بنا دے تاکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو منور کر دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی جو پریشانی ہے پروردگار عالم تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر۔